وہ کمرے میں داخل ہوتے دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کر گیا تھا۔ باہوں میں سر اٹھائے اس کمزور سے وجود کو اچھی طرح اپنے سینے سے لپٹائے ہوئے تھا۔ وہ پریشان سا بیڈ کی طرف بڑھا اور کمزور لاغر سا وجود برف کی سل بنا ہوا تھا۔ زرِ خانزادہ نے احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا، اس پر بے حد نرمی سے کمبل دیا۔ ارمیش کا پورا بدن زخموں سے چور تھا، جانوروں کی طرح اسے مارا پیٹا گیا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوتے اسے بغور دیکھے گیا، گالوں پر شاید ربڑ کا پائپ مارا گیا تھا۔ اس کے گال نیلے اور سوجے ہوئے تھے، ایک زخم آنکھ کے نیچے تھا، پیشانی بھی زخم آلود تھی، ایسا لگتا تھا جیسے دھکا دینے پر اس کا سر دیوار سے جا لگا ہو۔ نچلے ہونٹ پر گہرا زخم تھا، گردن پر بھی کچھ نشان تھے جیسے وہاں خون جام ہو گیا ہو۔ وہ جبڑے بھینچ گیا تھا، یہ شاید تشدد کے نشان نہ تھے۔ جو وہ سوچ رہا تھا وہ اس کا خون گرما رہا تھا۔ بے شک کچھ دیر پہلے یہ عورت اس کی زندگی میں آئی تھی، مگر اس نے مکمل ہوش و حواس میں بستر پر لی تھی۔ عورت کو اپنی سپردگی میں لیا تھا، وہ اب اس کی عزت سے جڑی تھی۔ زرِ خانزادہ نے اس پر سے کمبل سرکاتے اس سے لپٹی سفید چادر اتار دی تھی۔ وہ اس کی پھٹی ہوئی آستین نرمی سے اوپر کرنے لگا، ہر جگہ تشدد کے نشان تھے۔ وہ دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا۔ وہ اب اس کے پہلو سے اس کی قمیض کا سرکا رہا تھا، پیٹ سینے پر بھی زخم تھے۔ وہ سر ہاتھوں میں گرا گیا تھا، کچھ تھا جو زرِ خانزادہ کو مار گیا تھا۔ اسے بیڈ پر لیٹی اس لڑکی سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی، اتنی کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد زرِ خانزادہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں شدت گریا سے گلابی تھی۔ وہ کچھ پل ارمیش کو دیکھتا رہا، اسے اس عورت سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بس اس عورت سے ہمدردی کر رہا تھا کیونکہ اس کمزور سی عورت پر تشدد ہوا تھا، ظلم ہوا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ سوچنا نہ چاہتا تھا۔ جو وہ سوچ رہا تھا وہ سوہانے روح تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بیڈ سے اٹھا، اس کے سینے میں جلن ہو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار سینے تک گیا، وہ اپنا سینہ مسلنے لگا، دل کے عضو میں پنپتا خون جیسے سوکھنے لگا تھا، شریانیں سکڑ رہی تھی۔ وہ چلانا چاہتا تھا مگر چلا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنی قمیض کے بٹن ایک ایک کرتے کھول دیے، قمیض اتار کر اس نے زمین پر پھینک دی تھی۔ اس کا دماغ کھول رہا تھا، پورے وجود کو بھڑکائے ہوئی تھی۔ وہ راکنگ چیئر پر بیٹھتے آنکھیں موند گیا تھا۔ راکنگ چیئر اوپر نیچے جھولنے لگی۔ وہ اس وقت سیاہ رنگ کی شلوار پر سیاہ رنگ کی سینڈو پہنے ہوئے تھا، اس کو چوڑا سینہ نمایاں ہو رہا تھا، کسرتی بازو اس مرد کی وجاہت کو بڑھائے ہوئے تھے۔ وہ جھولتے ہوئے اپنی پیشانی کو انگلی سے مسل رہا تھا۔ باہر مسلسل بارش برس رہی تھی، یکدم بجلی کی خوفناک کڑک گونجی تھی۔ کمرے میں لیٹا لاغر سا وجود چیخ اٹھا تھا، میرے پاس مت آؤ، مجھ پر رحم کرو۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں سسک اٹھی تھی۔ زرِ خانزادہ نے پت سے آنکھیں کھولی تھی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، آگ ہی آگ اس کے پورے بدن میں بھڑک اٹھی تھی۔ میرے ساتھ یہ سب مت کرو، مجھے چھوڑ دو۔ اوہ خدایا، یا اللہ، وہ لڑکی ریپ وکٹم تھی، جھولتی کرسی رک چکی تھی۔ وہ سنسا بیٹھا تھا، بے حس و حرکت۔ مجھے چھوڑ دو خدا کا واسطہ تمہیں۔ وہ سر دائیں بائیں پٹکتے چیخ رہی تھی۔ زرِ خانزادہ کے وجود میں شرارے سے دہکنے لگے، میرے ساتھ ایسا مت کرو، یہ گندا ہے۔ الفاظ تیزاب کی مانند زرِ خانزادہ کے سماعتوں میں گھلنے لگے۔ خاموش ہو جاؤ، وہ حلق کے بل چلایا، اس کی آواز پھٹی ہوئی تھی، اس کی سانس تھونکنے کی مانند چلنے لگی۔ وہ مزید چیخنا چاہتا تھا مگر چیخ نہ پا رہا تھا۔ وہ جلتی آگ پر جیسے بیٹھا تھا، اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، خون اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا، وجود جیسے پتنگے کی مانند ہوا میں بکھرنے لگا۔ مجھے چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے، یہ سب مت کرو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں مسلسل سسک رہی تھی۔ ایک ملال، ایک کرب سا تھا جو زرِ خانزادہ کو جکڑنے لگا۔ اسے اس لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، سینے پر بھاری بوجھ آن گرا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ وہ ایک بار پھر سے سر ہاتھوں میں گرا گیا تھا۔ اس کی عزت سے جڑی عورت ایک ریپ وکٹم تھی۔ زرِ خانزادہ کو اپنا وجود کسی بھاری ٹرک کے نیچے آتے کچلتا محسوس ہوا۔ مجھے چھوڑ دو خدا کے لیے، یہ مت کرو۔ وہ مسلسل سسک رہی تھی۔ زرِ خانزادہ کرسی سے نیچے زمین پر گر گیا تھا۔ زمین پر بیٹھے وہ اپنا ماتھا ایک ہاتھ سے پیٹنے لگا۔ وہ اپنے بال نوچ رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، ہاں وہ رو رہا تھا۔ بظاہر مضبوط دکھنے والا مرد رو رہا تھا۔ اسے اس عورت سے اب ہمدردی بھی نہ رہی تھی۔ اس مرد کو اپنا وکٹم لگا تھا۔ وکٹم وہی تھا، بس وہ خود تھا۔ ظلم اس پر ہوا تھا، یہ بوجھ لے کر اب وہ ساری عمر کیسے جیے گا؟ وہ ایک آگ کی مانند جھلسنے لگا۔
یہ کمرہ یہ وقت بستر پر لیٹا وجود اس کے لیے آگ بنا ہوا تھا۔ اسے اپنے گرد بس جلتے لاوے محسوس ہوئے تھے۔ آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہوتی گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹی عورت کو سرخ نم زدہ دیکھنے لگا۔ جب باہر کی عورت پر ایسا ظلم ہو تو دنیا اسے ترحم آمیز نگاہوں سے دیکھ سکتی ہے، لیکن اگر یہ سب کچھ اپنی ہی عورت کے ساتھ ہو تو کیسا لگتا ہے؟ زری خانزادہ ایک نئے زخم میں جکڑا کیا تھا۔ نئے سرے اس کے سینے میں پنپتے ناسوروں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے چیخنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ وہ چیختے ہوئے ماتم منا رہا تھا۔ یہ نکاح اس نے عورت سے کے سکھ کے لیے نہیں کیا تھا۔ دنیا میں ہر عورت ایک جیسی ہوتی ہے، وہ یہی سوچتا تھا، مگر ایسی عورت سے وہ انجانے میں نکاح کر بیٹھے گا اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ وہ اس سے ہمدردی کرے یا نفرت وہ فیصلہ نہ کر پا رہا تھا۔ کیوں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ آخر کیوں؟ کیوں؟ وہ روتے ہوئے چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خدا سے شکوے بڑھنے لگے۔ اسے نہیں یاد آتا تھا اس نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ پھر اس کے ساتھ یہ سب کیوں آخر؟ وہ چیختا رہا، روتا رہا، خود کو پیٹتا رہا۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ سینے میں اٹھتے بھانبڑوں میں شدت آتی گئی۔ اس کی زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ ماتم تو بنتا تھا۔ ایک عورت میری زندگی میں آئی، اسے پیار کیا، بے تحاشا پیار کیا، آج بھی کرتا ہوں، شدت سے کرتا ہوں۔ اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اف! وہ اپنے سینے پر مکے مار رہا تھا۔ سینہ اس کے مکوں کی ضربوں سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ خود کو مار دینا چاہتا تھا۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ جب اس عورت سے ملے جسے دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھایا ہو تو کیسا لگتا ہے؟ وہ روتے ہوئے چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب آپ اللہ اس عورت کو میری زندگی میں لے آئے، اس عورت کو۔ وہ چیختے چیختے ساکت ہوا۔ کیا نام دے وہ ایسی عورت کو؟ وہ اس پر رحم کھائے کیا؟ اس سے محبت کرے؟ اس سے نفرت کرے؟ کسی بھی سوال کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر لیٹ گیا تھا۔ یہ ٹھنڈی زمین اسے جلانے لگی۔ وہ مجسم سا پڑا رہا۔ آنکھوں میں نمی کے ساتھ خون اتر رہا تھا۔ کافی دیر یوں ہی ساکت پڑا رہا۔ صبح ہو کر بھی باہر تاریکی تھی، ایسی تاریکی جو اس کے اندر باہر اتری ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ بیڈ پر پڑی عورت سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ برف کی طرح سرد تھی۔ وہ کیسے اس سے اپنا پہلو بچا سکتا تھا؟ اسے نکاح میں لینے والا وہ خود تھا۔ وہ زمین سے اٹھتے ارمش کی طرف بڑھا۔ اس کا ایک بازو بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ بے سود پڑی تھی۔ زری خانزادہ نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ جلتا انگارہ، بس جلتا انگارہ۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گیا تھا۔ یہ عورت اس کے لیے جلتا انگارہ ہی تھی، پوری طرح زندگی میں داخل نہ ہوئی تھی۔ وجود پھٹی کی مانند سلگا گئی تھی۔ وہ اسے سرسرخ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ رحم زائل ہونے لگا۔ اب اسے اس عورت سے نفرت ہوئی، بے تحاشا نفرت ہوئی، کسی اچھوت کی مانند لگی۔ زری خانزادہ سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھاتے اس کے سر اور چہرے پر گرانے لگا۔ ٹھنڈا پانی سر پر گرا تھا، آگ بنا وہ لاغر کمزور وجود ہوش میں آ گیا تھا۔ سوجے پپوتے کھولتے اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ بہت بار اسے مار پڑی تھی، مگر 2 دن پہلے اس پر بے جا تشدد کیا گیا تھا۔ اپنے کزن کے ناپاک عزائم اس نے اس بار کامیاب نہیں ہونے دیے تھے، اس لیے سارا غصہ اپنی شکست اس پر تشدد کی صورت میں اتار دیا گیا تھا۔ ارمش کی نظر زری خانزادہ پر پڑی۔ وہ کرن کھا کر اٹھ بیٹھی۔ خوف سے اس کا بدن شل ہو گیا تھا۔ یہ مرد وہی تھا جو اسے اپنے ساتھ لایا تھا، مگر اس مرد سے اس کا نکاح نہ ہوا تھا۔ نکاح تو کسی 60 سالہ کرخت چہرے والے مرد کے ساتھ ہوا تھا۔ جب اس کا سودا کیا جا رہا تھا تب اس نے دروازے کی اوٹ سے چھپ کر اس مرد کو دیکھا بھی تھا۔ یہ تو کوئی اور مرد تھا۔ ارمش تاریک بڑھتے چہرے کے ساتھ زری خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید حیوانیت نہیں سہ سکتی تھی۔ شوہر کی مار پیٹ تشدد قبول تھا، مگر غیر مرد کا ذرا سا لمس بھی گوارا نہ تھا۔ زری خانزادہ اس کے چہرے کے تاثرات بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے بے تحاشا خوف کھا رہی تھی۔ وہ مردہ سی بیٹھی تھی، اس کے جسم کا ایک قطرہ جیسے کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ وہ سامنے بیٹھے مرد سے اس قدر خوف زدہ تھی۔ وہ اس سے کیوں خوف کھا رہی تھی؟ زری خانزادہ سمجھ سکتا تھا۔ دنیا کا ہر مرد اس کے لیے ایک نائٹ میئر ہی ہو سکتا تھا، چاہے اس کا اپنا ہی شوہر کیوں نہ ہو۔ زری خانزادہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کے پتھر وجود میں ہلچل ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ بیڈ سے اتر گئی، بھاگتے ہوئے دروازے تک جا پہنچی تھی۔ زری خانزادہ نے کراہ کر آنکھیں میچ لی تھی۔
وہ اپنے ہی شوہر سے خود کو بچا رہی تھی۔ اذیت تھی جو زری خانزادہ کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ زنیشا شاہ نے اس مرد کو اذیتوں میں دھکیل دیا تھا جس کا کوئی مداوع نہ تھا۔ اس نے زنیشا شاہ کی بربادی چاہی تھی مگر وہ خود برباد ہو چکا تھا۔ ارمش چیختے ہوئے دروازہ کھولتے باہر نکل گئی تھی۔ زری خانزادہ نے اپنی میچی آنکھیں کھولی۔ یہ چیخیں اسے اپنے اعصابوں پر ہتھوڑوں کی مانند برسی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بیت سے اٹھتے کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے زینوں کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ایک ہی جذب میں اس کی طرف بڑھتے اس کے پیٹ پر ہاتھ جماتے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ دہشت زدہ ہوئی، چہرہ زرد ہو گیا، خون خشک ہو گیا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے جانے دو، میرے ساتھ یہ سب نہ کرو، جو تم کہو گے وہ کروں گی مگر یہ مت کرو، میری عزت یوں مت برباد کرو۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں التجا کر رہی تھی۔ شش! وہ اس کے لبوں پر ہاتھ جما گیا تھا۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ سن نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں زخمی پرندے کی مانند پھڑپڑانے لگی۔ وہ اس کا رخ پلٹے اپنے سامنے کر گیا تھا۔ لبوں پر وہ ہاتھ جمائے رہا۔ وہ اس کی بڑی بڑی کانسی آنکھوں میں بے پناہ ڈر دہشت دیکھ سکتا تھا۔ زرک نے دھیرے سے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا۔ ارمش کو زوردار چکر آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ سر کے بل زینوں سے گرتے لڑکتی جاتی۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ جماتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا، اتنا قریب کہ وہ ارمش کی خوف سے دھڑکتی دھڑکنیں سن سکتا تھا بلکہ گن بھی سکتا تھا۔ میں تمہاری باندی بن کر رہوں گی، جو تم کہو گے وہی کروں گی۔ تو تم اس لڑکی کی خدمت بھی کرو گی جو رات تمہارے ساتھ تھی، مگر خدا کے لیے میرے قریب مت آؤ، مجھے مت چھوؤ۔ وہ ہچکیوں سے لرزتے لبوں سے کہہ رہی تھی۔ اتنی سخت نہ تھی وہ اس پہاڑ جیسے مرد کو خود سے دور بھی دھکیل سکتی۔ کل رات اس مرد کو دیکھ کر دل ایک لہجہ دھڑکا تھا۔ مقابل ہی اس کا شوہر ہوتا، خدا سے چاہت بھی اس کی تھی۔ اس کی چاہت کبھی پوری نہیں ہوتی وہ جانتی تھی، مگر ابھی اسے اس مرد سے بے تحاشا ڈر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں خوف سے سر پر دوڑ رہی تھی۔ یہ تو نہیں چاہا تھا یہ مرد اسے ایسے ملے۔ اسے کرخت چہرے والا وہ مرد قبول تھا جو اس کا شوہر تھا، مگر اس مرد کا چھونا اسے زندہ مار رہا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بھی ایسا نہیں کروانا اور بیوی کو باندی نہیں بنایا جاتا۔ زری خانزادہ نے اس کے ہچکولے لیتے بدن کو دیکھتے اس کا خوف زائل کرنا چاہا۔ خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، وہ حلق کے بل چلائی۔ کمرے میں چلو، زرک نے اس بار بھی نرمی سے کہا۔ نہیں جاؤں گی، مر جاؤں گی، تمہارے ساتھ اندر نہیں جاؤں گی، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں چیخی تھی۔ زرک خانزادہ کا دماغ کھول اٹھا، تپش پیروں سے ہوتی دماغ تک جا پہنچی۔ نقاہت کمزوری سے ارمش کا بدن بری طرح چکرا رہا تھا، مگر آواز میں اسپیکر فٹ تھا۔ وہ ایسے ہی چیختی رہی تو وہ راز کھل جائے گا جو وہ نہیں چاہتا تھا کسی پر بھی کبھی کسی صورت بھی آیا ہو۔ چپ، خاموش۔ وہ اپنے لبوں پر انگلی جما کیا۔ چہرہ اس لمحے ہر جذبے سے عاری تھا۔ وہ وحشت زدہ سا لگتا تھا۔ ارمش کو اس کی سرخ آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ وہ اس مرد سے وحشت زدہ ہوئی، بے تحاشا ہوئی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کی کلائی پکڑے زینے چڑھ گیا تھا۔ وہ مختلف راہداریوں سے تیز تیز قدموں سے گزر رہا تھا۔ ارمش بے چین ہوتے اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ اس نے راستے میں آتے ایک پلر کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ وہ اس مرد کے ساتھ کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ بند کمرے میں اس کے ساتھ کیا ہوگا اسے سب پتا تھا۔ زرک خانزادہ نے گردن پھیرے سے دیکھا، وہ پلر کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، ایک بازو اس گول پلر کے گرد لپیٹے ہوئے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زرک خانزادہ نے اپنی کنپٹی انگلی سے مس لی۔ اسے اپنے دل میں شدت سے تکلیف اٹھتی محسوس ہوئی۔ یہ سب وہ کیسے برداشت کرے گا؟ زرک خانزادہ نے اسے ایک بار پھر کمر سے جکڑ لیا۔ وہ 2 دن کی بھوکی اور بدن پر بے پناہ زخم لیے۔ لڑکی میں کہاں اتنی طاقت تھی جو اس چٹان جیسے مرد کا مقابلہ کر پاتی؟ اس بار وہ اسے پیٹ پر ہاتھ جمائے سے اوپر کو اٹھا گیا تھا۔ پھولوں سے بھی ہلکے وجود کو اٹھانے میں زرک خانزادہ کو دقت نہ ہوئی تھی۔ وہ اس کی گرفت میں پینک ہوئی۔ زمین سے 1.5 فٹ اٹھے پاؤں وہ ہلاتے ہوئے زرک خانزادہ کی گرفت سے نکلنے کی ہر ممکن سعی کرنے لگی، مگر اس دیو سے خلاصی مشکل تھی۔ وہ اسے یوں ہی جکڑے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اس مرد سے اتنا ڈر گئی تھی اس بار چیخ بھی نہ سکی تھی۔ دہشت، خوف، بس اسی مرد سے یہی محسوس ہوا تھا۔ زمین سے 1.5 فٹ اٹھے پاؤں وہ ہلاتے ہوئے زرک خانزادہ کی گرفت سے نکلنے کی ہر ممکن سعی کرنے لگی، مگر اس دیو سے خلاصی مشکل تھی۔ وہ اسے یوں ہی جکڑے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔
وہ اس مرد سے اتنا ڈر گئی تھی، اس بار چیخ بھی نہ سکی تھی۔ دہشت، خوف، بس اسی مرد سے یہی محسوس ہوا تھا۔ وہ ذہن کے گراؤنڈ کے ساتھ جا لگی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرے ساتھ وہ سب مت کرو، ایسے مت کرو، میرے ساتھ مزید ظلم مت کرو۔ وہ روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ چھوڑ گئی تھی۔ If you speak again, I'll kill you۔ وہ اس کی طرف کسی زخمی شیر کی مانند بڑھ آیا تھا۔ جو کہو گی مگر یہ مت کہو، جو کہو گے کروں گی مگر یہ مت کہو۔ میں دوبارہ اس درد، اس اذیت سے نہیں گزرنا چاہتے۔ میں تمہاری جان سچ میں لے لوں گا۔ وہ وحشت زدہ ہوتے اس کی گردن دبوچ گیا تھا۔ وہ اس کے لفظوں سے پاگل ہو رہا تھا، مر رہا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں ایک پل ہی ساکت ہو گئی تھی۔ چہرہ نیلا ہو گیا تھا۔ زری خانزادہ نے اس کی حالت دیکھتے اسے جھٹکا دیتے چھوڑ دیا۔ وہ بیڈ سے نیچے گر گئی تھی۔ وہ اوندھے منہ لیٹی، وہ کھانسنے لگی۔ اف! وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ زنیشا شاہ کے ساتھ رہنا عذاب تھا، مگر اس عورت کے ساتھ گزرے کچھ گھنٹے ہی اسے جہنم سے متعارف کروا چکے تھے۔ میرے قریب مت آنا خدا کے لیے۔ وہ سیدھے ہوتے زمین پر پیچھے کو گھسٹنے لگے۔ میری عزت کے ساتھ مت کھیلو۔ ترس، ترہم، بس وہ اس عورت پر یہی کھا سکتا تھا۔ وہ اسے سرخ کرب زدہ نگاہوں سے دیکھتے واش روم کی طرف بڑھا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، مجھے میری شوہر کے حوالے کر دو۔ زری خانزادہ کے قدم ساکت ہوئے۔ اس نے پلٹتے ہوئے اسے تحیر زدہ ہوتے دیکھا۔ مجھے میرے شوہر کے پاس جانے دو۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھی۔ تمہارا شوہر؟ زری خانزادہ نے آئبرو چکاتے اسے دیکھا۔ ہاں، میرا شوہر، جس کے ساتھ میرا کل رات نکاح ہوا۔ وہ جتنا تحیر زدہ ہو سکتا تھا ہوا تھا۔ وہ معصوم تھی یا صرف انجان، وہ سمجھ نہ پا رہا تھا۔ کون ہے تمہارا شوہر؟ وہ اس کی طرف بھاری قدموں سے بڑھ آیا۔ وہ اس کے پاس ہی پنجوں کے بل بیٹھا۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ لگے پھٹی پھٹی خوف زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اتنی دہشت زدہ تھی وہ۔ بتاؤ، کون ہے تمہارا شوہر؟ وہ دہاڑا تھا۔ وہ لرزتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگی بلک بلک کر رو دی تھی۔ زری خانزادہ نے دانت پر دانت جمائے۔ بتاؤ مجھے اپنے شوہر کے بارے میں، وہ کیسا ہے؟ میں تمہیں اس کے پاس بھیج دوں گا۔ اب کی بار پیار سے پچکارا تھا، ڈرے ہوئے کو مزید کیا ڈرانا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیلا گئی، اتنی زیادہ کھول لیں کہ وہ مضحکہ خیز لگنے لگی۔ زخموں کی وجہ سے وہ اس کی نقوش دیکھ نہ پا رہا تھا۔ کس کے چہرے پر اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھی جو سب سے زیادہ نمایاں ہو رہی تھیں۔ گھنے بالوں کی موٹی سی چوٹی بھی اپنی توجہ کھینچی تھی۔ وجہ خوبصورتی نہیں تھی، گھٹنوں تک آتی چوٹی جو اتنی موٹی تھی کہ اسے دیکھتے ایک پل کے لیے عجب سا محسوس ہوتا تھا۔ بالوں پر تیل نہیں لگایا گیا تھا، ایسا لگتا تھا وہ تیل میں ڈبکی لگا کر آئی ہو۔ اس لڑکی میں بظاہر کچھ بھی ایسا نہ تھا جو زری خانزادہ یا کسی بھی مرد کو ایک لمحے کے لیے بھی اٹریکشن محسوس ہوتی۔ اب تو وہ اس کے لیے بالکل ہی بے مول ہو گئی تھی۔ کہ وکٹم لڑکی کے لیے وہ کبھی اپنا دل وسیع نہیں کر سکتا تھا۔ بتاؤ مجھے تمہارا شوہر کیسا ہے، دیکھنے میں کیسا ہے؟ وہ آلتی پالتی مارے اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی تلے انگلی جما لی۔ اس کا رنگ رات کی طرح سیاہ ہے۔ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ زری خانزادہ نے بے اختیار گردن موڑتے بائیں طرف دیوار پر نصب مرر کی طرف دیکھا۔ وہ سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا۔ رات کی سیاہی یہ کچھ زیادہ ہی گہرا تضاد تھا۔ حد ہی کر دی تھی اس لڑکی نے۔ تو وہ جھنجھلایا۔ اور بتاؤ۔ وہ اس کے قریب ہوا، وہ دیوار میں سما گئی کہ اس کے چہرے بڑی بڑی مونچھیں تھیں، بہت بڑی۔ اس کی داڑھی بھی ہے۔ زری خانزادہ نے اپنی ہلکی گھنے بیئرڈ پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے نقش موٹے موٹے ہیں، اور ہاں، اس کا پیٹ بھی نکلا ہوا ہے۔ زری خانزادہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس نے اپنے نہ ہونے والے شوہر کا پیٹ بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ ذوالفقار کا حلیہ بتا رہی تھی، یعنی وہ سمجھ رہی تھی ذوالفقار سے اس کا نکاح ہوا ہے۔ زری خانزادہ کا بس نہ چلتا، اس کا گلا دباتے معصوم تھی یا صرف بن رہی تھی، وہ کبھی بھی عورتوں کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ جس سے نکاح ہوا اس کا نام پتا ہے تمہیں؟ ہاں، اس نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ بتاؤ۔ زری خانزادہ کا بس نہ چلتا تھا، اس کا گلا دبا دے معصوم تھی یا صرف بن رہی تھی، وہ کبھی بھی عورتوں کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ جس سے نکاح ہوا اس کا نام پتا ہے تمہیں؟ ہاں، اس نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ بتاؤ۔ کمزور سی تھی، لباس بھی بے حد ڈھیلا پہنا ہوا تھا، اس کے سائز کا ہرگز نہ تھا۔ شاید اس جتنی دو لڑکیاں اس قمیص میں آ جاتی۔
19 साल की होंगी। इस साल पूरे 20 साल की हो जाऊंगी, बड़े फख्र से बताया गया। कितना पड़ी हो? अब की बार सर झुका लिया था, आंसू भल भल करते इस लड़की की गोद में गिरने लगे। वो गहरे मलाल में थी। 7वीं जमात में थी जब बाबा मर गए। मूरे पहले ही मर गई थी। बाबा ने बहुत कोशिश की मुझे उर्दू पढ़ना आ जाए, मगर मेरे दिमाग में कुछ न पड़ा। मेरे साथ की लड़कियों को फरफर उर्दू आती थी, सारे पहाड़े भी आते थे, मगर मुझे कुछ नहीं आया। ज़रीक खानज़ादा का सर दर्द से फटने लगा। काफी कुन जहन भी थी, अपनी नालायकी बताने में इसे जरा शर्म महसूस न हुई थी। ये भी जैसे फखरिया बताया गया था। नाम क्या है तुम्हारा? ज़रीक खानज़ादा ने संजीदगी से पूछा। अरमिश, इसने जल्दी से बताया। अरमिश? ज़रीक खानज़ादा ने धीरे से इसका नाम लिया। सुनो मेरी बात, तुम्हारा निकाह मुझसे हुआ है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मेरा नाम ज़रीक खानज़ादा है। वो मुंह खोले हौकों की तरह सुन रही थी। मुंह बंद करो अपना। वो जबड़े भेज के मुंह खोलते हुए भी हौंक लगी थी। अरमिश ने जल्दी से मुंह बंद किया था। ज़रीक खानज़ादा अपनी जगह से उठ गया था। इसे तहीर ज़दा छोड़ते वो फिर से वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। अगर तुम ही ज़रीक हो, मेरे शौहर हो, तो तुम्हें मेरा नाम कैसे नहीं पता? वो फिर से पलटा था। सामने जमीन पर बैठी लड़की इतनी भी कुन जहन नहीं थी जितना वो समझा था। मेरा नाम सुनते ही तो तुमने निकाह के लिए कबूल है कहा था होगा, तुम्हें मेरा नाम फिर कैसे नहीं मालूम था? वो आंखों में बेयकीनी और खौफ लिए ज़रीक खानज़ादा को देख रही थी। सामने खड़ा मर्द जिसका शौहर था, बात ही बेयकीनी की थी। इतना वजाहत से भरपूर मर्द जिसका नहीं हो सकता था। वो मर कर भी यकीन नहीं कर सकती थी। ज़रीक खानज़ादा बस इसे देखे गया, वो इसे क्या बताता। वो इसे अपनी सुपुर्दगी में लेते एक ही औरत के ख्यालों में खोया हुआ था, जिसका रोग थी, अब ताउम्र रहने वाली थी। जनीशा शाह एक रोग, बस रोग। वो बगैर सांस के अब जिया करेगा। मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ जिसकी तुम बात कर रही हो। वो मेरा गार्ड था जुल्फकार। तुम्हारे चचा जाद ने मुझसे तुम्हारे बदले 5 लाख लिए हैं। जुल्फकार 2 लाख दे रहा था, मैंने 3 लाख ज्यादा दिए, तो इसने तुम्हारा निकाह मुझसे करवा दिया। अरमिश की रंगत मानन पड़ गई। वो इस मर्द के हर लफ्ज पर 2 कौड़ी की हुई थी। वो घुटने ऊपर को समेटते अपना चेहरा घुटनों में छुपा गई। इसका चकराता वजूद मजीद हिचकोले खाने लगा। सामने खड़ा मर्द निकाह करके नहीं लाया था, सौदेबाजी करके लाया था। अरमिश का दिल करची किरची हो गया था। ज़रीक खानज़ादा इसके हिचकोले लेते वजूद को देखते रुख पलट गया था। दिल अब इसे रखने ना आते थे। किसी की अजियत, किसी के दुख से इसे क्या? जो इसे दिया गया वही तो अब वो दुनिया को लौटा रहा था। आखिर गलत वो क्या कर रहा था? ये लड़की इसके काबिल न थी। ऐसी लड़की को तो दुनिया का कोई भी मर्द कबूल नहीं कर सकता था। फिर वो क्यों करे? वो वही इस अजाब को अपने सर पर क्यों मुंढे? वो सर को झटकते वॉशरूम में दाखिल हो गया, दरवाजा धाड़ से बंद किया। अरमिश का कांपता वजूद शिद्दत से लर्जा था। वो बिलख बिलख कर रो दी थी। वो रोती बिलखती रही। निकाह के नाम पर भी सौदेबाजी हुई। इस लड़की का रोम रोम अजियतों से चूर हुआ। ज़रीक खानज़ादा कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आया। सफेद गोल गले वाली सफेद ट्राउजर पर सफेद गोल गले वाली हाफ स्लीव टी शर्ट में पहने हुए था। अरमिश ने गर्दन उठाए इसे देखा। इसके बाल भीगे हुए थे। टी शर्ट से इसके कसरती बाजू दिख रहे थे। वो सच में शहजादों जैसी आन बान रखता था। इसने आखिर इससे निकाह क्यों किया? वो सोचे गई। इसमें तो एक भी ऐसी बात नहीं थी जो ये मर्द जिससे निकाह करता। अगर निकाह किया था, क्यों? आखिर क्या किया? क्या आखिर? ज़रीक खानज़ादा बेड पर जाकर लेट गया, कंबल सीने तक ओढ़ लिया। सोफे पर जाकर सो जा, वो आंखें मूंदते बोला था। अरमिश वहीं बैठी रही। उतनी में सकत ही ना थी, भूखा पे दुहाइयां दे रहा था। सुना नहीं तुमने? ज़रीक खानज़ादा ने कोहनी के बल होते करवट लिए सुकून उतरी आंखों से देखा। अरमिश के तन बदन में खौफ की लहर दौड़ी थी, नीली आंखों में कहर बरपा था। वो रोबोटिक अंदाज में जमीन से उठी और सोफे की तरफ बढ़ गई थी। पेट पर हाथ रखती वो सोफे पर लेट गई। आइंदा तुम्हारे लबों से मैं तुम ना सुनो, आप कहोगी मुझे। वो सीधे होते अपनी आंखों पर बाजू रख गया था इस औरत के, पर वो काट कर अपने पास रखना चाहता था। जनीशा शाह काफी थी इसके खून जलाने के लिए। इसे मर्द मार औरतों से अब नफरत थी। जनीशा शाह याद आते ही इसके रोम रोम में अजियत उतर आई। चलती सांसें रुकने लगी। वो कंबल सर तक तान गया था। ज़रीक खानज़ादा का बदन हीट अप हुआ। नकोश तांबे की माने दहक उठे। जनीशा शाह, जनीशा शाह। इसे बस वही औरत चाहिए थी। कंबल सर तक ताने ये मर्द फिर से रोने लगा था। वो इसे कभी नहीं भूल सकता था। मरते दम तक वो औरत इस
کی روح میں رہنے والی تھی، روح میں رہتی تھی مگر اب اتنی ہی دور تھی۔ روتے ہوئے اس مرد کے زنیشا شاہ سے شکوے بڑھنے لگے۔ نفرت کرتا ہوں تم سے زنیشا، بے حد نفرت کرتا ہوں۔ وہ کمبل سر تک تانے ہزیانی چیخا تھا۔ صوفے پر لیٹی ارمیشا کے میچتے لبوں پر ہاتھ جما گئے تھے۔ تم نے مجھے برباد کیا، تم نے مجھے یوز کیا، تم نے میرے جذبوں کو روندا، میں نے صرف تم سے محبت کی تھی۔ وہ روتا بلکتا رہا۔ ارمش کے دل میں اس چیختے ہوئے مرد کے لیے دہشت کے سائے بڑھنے لگے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ اس ٹھنڈے برف جیسے کمرے میں اس کا بدن ٹھٹر رہا تھا۔ وہ خوف، بھوک، سردی کے احساس سے مر رہی تھی۔ وہ روتا رہا، بہت دیر تک روتا رہا، اپنی اور زنیشا کے شاہ کے درمیان آتے ہجر کو سہتا رہا۔ نیند میں جاتے جاتے اسے صوفے پر لیٹی اس کمزور بے ضرر جان کا خیال آیا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے ریموٹ اٹھاتے الیکٹرک ہیٹر آن کیا تھا۔ دہکتے وجود کے ساتھ وہ کمبل سر پر تانے رہا۔ گرمی بڑھتی جا رہی تھی مگر ارمیش کی خاطر اس نے ہیٹر آن کر رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کی گہری سانسیں گونج رہی تھیں۔ پھوک سے روتی بلکتی لڑکی کو نیند نے آن گھیرا تھا۔ ہجر و فراق کاٹنے والا مرد بھی سو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر کے لیے صحیح دونوں کو اپنے اپنے دکھوں سے نجات مل گئی تھی۔ دروازہ دھڑ دھڑ بجنے پر زرق خانزادہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھا تھا۔ سرخ آنکھیں انگلیوں سے مسل لی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھاتے وقت دیکھا۔ دن کا 1 بج رہا تھا۔ وہ اتنی دیر تک سوتا رہا تھا۔ کون؟ زرق خانزادہ نے بھاری آواز میں پوچھا۔ میں ہوں چھوٹے خان۔ گلرانا کی آواز پر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ زنیشا شاہ کی چمچی یقیناً اس کا سکون غارت کرنے کے لیے آئی تھی۔ کیا چاہیے؟ وہ چیخا تھا۔ دروازہ کھولیں چھوٹے خان۔ وہ ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھی۔ وہ جبڑے بھینچ کے آئے کہ ایک رپورٹ وہ زنیشا شاہ کو دے گی، وہ جانتا تھا۔ زرق خانزادہ نے سامنے صوفے پر سوئے ارمش کو دیکھا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اس کے سوتے وجود کو باہوں میں اٹھا لیا۔ ارمش نے ایڈکٹ کر دینے والے اس مردانہ خوشبو پر اپنی نیند سے بھری متورم آنکھیں کھولی۔ وہ زرق خانزادہ کو دیکھتے خوف سے آنکھیں پھیلا گئی۔ آنکھیں کم کھولو، وہ ناگواری سے بولتے بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھایا، جھکتے ہوئے ارمش کا گریبان چاک کر دیا تھا۔ ارمش کی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ وہ تحیر زدہ ہوتے اپنے سینے پر ہاتھ جما گئی۔ جو میں کہوں تم بس ہاں میں ہاں ملانا۔ ایک لفظ بھی منہ سے نکالو گی میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ وہ اسے سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ ارمش نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کبھی اس مرد کے مخالف نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں آئے مردوں کی طرح اس پر اپنی دہشت بٹھا چکا تھا۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے زرق خانزادہ نے دروازے کی طرف بڑھتے دروازہ کھول دیا تھا۔ دروازہ کھولنے پر وہ بری طرح چونکا تھا، بلکہ گڑبڑایا تھا۔ اس کے سامنے زنیشا شاہ کھڑی تھی۔ پلم کلر کا بے حد سٹائلش سوٹ پہنے ہوئے تھی۔ ایک طرف شانے پر بے حد قیمتی امبرائڈرڈ شال ڈال رکھی تھی۔ بال اسٹریٹ کر رکھے تھے۔ چہرے پر چھوٹے کٹے بال پڑے تھے۔ وہ نفاست سے میک اپ کیے خوشبوؤں میں بسی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ قہر بار نگاہوں سے اسے گھورتا رہا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ خدا کی پناہ وہ نظر ہٹا لیتا تو مر جاتا۔ نہ نظر ہٹا سکتا تھا، نہ اسے دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسے پاگل کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ مانا کہ کل رات تم نے دوسرا نکاح کیا ہے، تم ساری رات اپنی نئی بیوی کے ساتھ بے حد مصروف رہے ہو، مگر وقت دیکھو زرق، سورج نکل آیا ہے اور غروب بھی جلد ہو جائے گا۔ وہ کہتی اندر کی جانب بڑھ آئی۔ زرق خانزادہ کے نقوش بھنج گئے، رگوں میں دوڑتا خون بھڑکنے لگا۔ وہ اس کا میٹر شارٹ کر گئی تھی۔ گلرانا کھانے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ تم بھی دفع ہو جاؤ اندر۔ وہ اسے گھورتے جھنجھلایا۔ وہ جلدی سے زرق خانزادہ کے عقب سے گزرتی اندر چلی گئی۔ زرق خانزادہ دیوار پر مکہ مار سے دہاڑ سے دروازہ بند کر گیا تھا۔ کیا تماشا ہے یہ؟ وہ زنیشا شاہ کے سامنے آتا گرجا تھا۔ ارمش اس کی گرج پر لرزا اٹھی تھی۔ زنیشا شاہ جو ارمش کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر پا رہی تھی، بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ اسے پھر سے اس لڑکی سے حسد محسوس ہوا تھا، اتنا کہ جس کی حد نہیں تھی، اتنی رقابت کہ وہ ارمش کا خون کر دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے شوہر کے بستر پر بیٹھی تھی، اس بستر پر جس پر کبھی صرف اس کا حق تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تڑپ ہی اٹھی تھی۔ وہ اس کا شوہر ہی نہیں، سامنے بیٹھی لڑکی کا بھی تھا۔ یہ حقیقت وہ مر کر بھی قبول نہ کرنے والی تھی۔ زرق خانزادہ دیوار سے ٹیک لگائے زنیشا شاہ کے تاثرات محفوظ ہوتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ جل رہی تھی، بہت بری طرح جل رہی تھی۔
اسی ایک سکون کے لیے اس نے یہ نکاح کیا۔ وہ تڑپتی رہے یہی تو چاہتا تھا، اسے برباد کیا گیا تھا۔ اب زنیشا شاہ بھی برباد ہوتے اسے اچھی لگی تھی۔ ارمیش اپنے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے زنیشا کو ہونک زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زنیشا شاہ نے ارمیش سے نگاہیں ہٹائے زرق خانزادہ کو دیکھا۔ زرق خانزادہ اس کی گلابی آنکھیں دیکھتے بھرپور مسکرایا تھا۔ وہ اپنے اور زرق خانزادہ کے درمیان 2 قدموں کا فاصلہ عبور کرتے اس کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ دور رہو مجھ سے، وہ ناگواری سے بولا۔ دل ہمک ہمک کر اس عورت کو چھونے کی خواہش کرنے لگا۔ اپنی ہی خواہش پر لگام ڈالنا مشکل ہوا۔ جب نکاح کر ہی لیا ہے تو اپنی ذمہ داریوں کو بھی جانو۔ اس لڑکی کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کے زخموں کو مرہم کی ضرورت ہے۔ عورت ہے یہ تمہاری، جانور نہیں زرق۔ رات بھر تمہیں سہے یہاں وہ اٹکی تھی۔ بات پوری کرنا مشکل ہوا تھا، گلے میں آنسوں کا پھندا لگا۔ اس مرد نے ایسے زخم دیے جن کا اب مداوع نہ تھا۔ اس کی حالت دیکھو، اسے کھانے اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ تمہیں اتنا نہیں پتا کیا؟ وہ کہتے رخ مڑ گئی تھی، آنسو پی لیے، زخم سی لیے۔ زنیشا نے گلرانا کو اشارہ کیا۔ گلرانا نے ارمیش کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھ دی۔ یہ سب کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہاں؟ وہ زنیشا کے ایک پر تڑپ ہی اٹھا تھا۔ بازو سے جکڑے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے اسے دیوار میں پٹکا تھا۔ اس کے ارد گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے تھے۔ ارمیش سینے پر ہاتھ رکھ کے زرق خانزادہ کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ کھانا دیکھتے بھی کھانے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ ایسا اشتہار انگیز کھانا کتنا عرصہ ہوا نہیں کھایا تھا۔ اسے لگا تھا وہ مر جائے گی اگر کچھ دیر بھوکے پیٹ کو کچھ نہ ملا، مگر زرق خانزادہ کی اجازت کے بغیر کیسے کھا سکتی تھی؟ وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھیں زنیشا شاہ کی گلابی آنکھوں میں گاڑ گیا۔ اس کی گلابی آنکھیں کہتی تھی رات بھر ان آنکھوں کو ہجر، شراکت داری، حسد و رکاوٹ کی اذیتیں رلاتی رہی ہیں۔ اب اس کے سامنے بے پرواہ بننے کا ناٹک کر رہی تھی، یوں دکھا رہی تھی جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑا۔ کیا ثابت کر رہی ہو تمہیں؟ فرق نہیں پڑا ہاں؟ وہ چبا چبا کر بولتا، اس کے بال گدی سے جکڑ گیا۔ اس کا چہرہ اپنے قریب کیا، وہ اسے تڑپا کر رکھ گئی تھی۔ زنیشا شاہ کو رونا کرلانا چاہیے تھا، چیخ چیخ کر ارمیش اور اس کی جان لے لینی چاہیے تھی۔ غلطی کر دی تم نے زرق، میرے سٹینڈرڈ کی لڑکی تم نہ ڈھونڈ سکے۔ نازلی کے پاس بینک بیلنس تھا جو میں نے اس سے چھین لیا۔ خائستہ کی عزت میں نے 2 کوڑی کی کر کے رکھ دی۔ اب تا عمر وہ سر اٹھا کر جی نہ سکے گی۔ جس لڑکی کے پاس تم گئی یا اس لڑکی نے تمہاری تمنا کی، میں نے اس کا وجود مٹا دیا۔ بتاؤ مجھے اس لڑکی سے کیا چھینوں میں؟ ہاں بتاؤ مجھے اس لڑکی میں کیا ایسا ہے جو اس سے چھین لیا جائے؟ وہ زرق خانزادہ کا گریبان مٹھیوں میں جکڑے چیخ چیخ کر پوچھنے لگی۔ گلابی آنکھوں میں درد و کرب اتر آیا تھا۔ دونوں کی پرتپش آگ جیسی سانسیں ایک دوسرے کی نقوش سلساتی رہی۔ زرق چھینو اس سے، زرق خانزادہ سے چھینو، کیونکہ اس لڑکی کے پاس زرق خانزادہ ہے۔ رات سے وہ اس لڑکی کا ہو چکا ہے۔ وہ اس کی نم ہوتی آنکھوں میں اپنی صفاق آنکھیں گاڑ گیا۔ لفظ صفاق، آنکھیں صفاق، لہجہ صفاق۔ وہ وہاں مارتا تھا جہاں چوٹ زیادہ لگے۔ زنیشا شاہ انگنت چوٹوں سے بلبلانے لگی۔ زنیشا شاہ سے گریبان سختی سے جکڑ گئی۔ سانسیں حلق سے نکالنے کا وہ ہنر رکھتا تھا، مگر اب نہیں۔ اب کبھی وہ اپنی سانسیں اس مرد کے سامنے کم نہیں پڑنے دے دی۔ وہ اس مرد کی قدموں میں اب کبھی ٹوٹ کر نہیں بکھرے گی۔ مبارک ہو اس لڑکی کو۔ چلو تم کسی کے تو ہوئے۔ وہ اپنے لفظوں سے اس کا چہرہ سرخ کر گئی تھی جو جوتا سا زرق خانزادہ کو اپنے دل پر پڑا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ دھوکہ فریب چھل دکھانے والی لڑکی کے منہ سے وفا اور کسی ایک کے ہو جانے کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا، ایک دن تمہیں احساس ہوگا۔ اس دن تم میری طرح ٹوٹ کر بکھر جاؤ گی۔ تمہارے پاس تب کوئی نہیں ہوگا، زرق خانزادہ بھی نہیں۔ جس دولت پر غرور کرتی ہو وہ بھی تم سے چھن جائے گی۔ زنیشا کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ مردہ سی ہوتے زرق خانزادہ کو دیکھنے لگی۔ حق ہاں، وہ اس سے بد دعائیں دے رہا تھا۔ وہ اس سے سب چھین جانے کی بد دعائیں کر رہا تھا۔ اسے بتانا چاہتی تھی وہ کب سے اس کی بد دعاؤں کے اثر میں آ گئی ہے۔ اس سے اس کا سب کچھ چھین چکا ہے۔ کل رات اس سا غریب کوئی نہ تھا۔ وہ تنہا ٹوٹتے کتنی بار بکھری ہے۔ وہ روتی ہے تو اسے سہارا دینے کے لیے کسی کا کندھا بھی نہیں ہوتا۔ تم میرے اب رہے بھی نہیں۔ تمہیں کھونے کا اب کیا ہی غم منانا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور دھکیل گئی۔ وہ پیچھے ہو گیا تھا۔ زرق خانزادہ کی گردن میں گلسی ابھر کر معدوم ہوئی، نیلی آنکھوں میں پانی سا چمکا۔ زنیشا شاہ ارمیش کی طرف بیٹھ گئی۔ سیٹ پر ارمیش کے قریب بیٹھتے اس نے سینڈوچ اس کی طرف بڑھایا۔
وہ بیچاری ٹکر ٹکر زری خانزادہ کی طرف دیکھ رہی تھی. اس کا شوہر تھا، وہ کیسے اس کی مرضی کے خلاف کچھ کر سکتی تھی؟ میں نے تم پر اپنی محبت، اپنے جذبے ظاہر کیے. تم وہ عورت ہو ہی نہیں جس سے میں وفا کی امید کی جائے. تم ہرٹ ہوتی نہیں، ہرٹ کرتی ہو. تمہیں صرف درد دینا آتا ہے. وہ افسوس سے کہتے کمرے سے نکل گیا تھا. زنیشا شاہ ضبط سے بیٹھی رہی تھی. تکلیف دل سے ہوتے پورے وجود میں اتر گئی تھی. کاش سینہ چیر کر دکھایا جاتا تو وہ اسے دکھاتی. زنیشا شاہ سے زیادہ درد کسی نے نہ سہا ہوگا. کھاؤ، زنیشا نے ارمش سے نرمی سے کہا تھا. سچ میں کھا لوں کیا؟ اتنا سارا کھانا کھانے پر کوئی مارے گا تو نہیں؟ وہ اتنا زیادہ کھانا دیکھتے خوش بھی تھی اور بے یقین بھی. نہیں، کوئی نہیں مارے گا تمہیں. زنیشا شاہ کے دل میں پھر سے درد سا اٹھا تھا. ارمش نے ہاتھ بڑھاتے سینڈوچ لیا. زنیشا کی نگاہ اس کے آگے سے پھٹے ہوئے قمیض پر پڑی تھی. سینے پر کچھ نشان تھے، جامنی نیلے نشان. ہاں، نشان پیار کی سوغات ہے. زنیشا شاہ کی سانسیں اٹکنے لگی. درد درد صرف درد. وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی. کھانا کھلاؤ اسے، ابھی ڈاکٹر آئے گی، اس کا مکمل چیک اپ کرے گی. وہ گلرانہ سے کہتے کمرے سے نکل گئی تھی. زینے اترتے زنیشا شاہ کا روم روم زخموں سے چور تھا. ہرٹ کر کے کہتا تھا وہ خود ہرٹ ہوا ہے. اس نے اس مرد کے ساتھ زیادتی کی ہی، بدلے میں اس مرد نے بھی کم نہ کیا تھا. چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. تو یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.